کیپٹن صفدر نہایت وجیح صورت کے تھے، خصوصاً جب وہ وردی میں ہوتے تو اطراف کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے تھے۔ کیپٹن صفدر کہتے ہیں، میں جب بھی وردی میں اپنے آبائی شہر ماسہرہ جاتا تھا تو عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھیں۔ کیپٹن صفدر نے اپنی ذمہ داریاں نائب وزیر اعظم نواز شریف کے ADC کی حیثیت سے نبھانا شروع کر دیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ کام کرتے ہوئے کیپٹن صفدر خاتون اول بیگم کلثوم نواز کی نظروں میں بھی آئے۔ انہوں نے جلد ہی اس نوجوان اور وجیح صورت کپتان کو پسند کرنا شروع کر دیا، جو بہت تابع دار تھا اور اپنی دیانت اور اقدار کے سبب مقبول تھا۔ ایک روز کیپٹن صفدر نے وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری سے یہ کہہ کر اپنے آبائی شہر جانے کی چھٹی لی کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی روز جب وزیر اعظم نے محسوس کیا کہ وہ ڈیوٹی پر نہیں ہیں تو ان کے متعلق دریافت کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی والدہ کی بیماری کے سبب چھٹی پر گئے ہیں۔ کیپٹن صفدر کہتے ہیں، میں اس روز گھر گیا ہوا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی۔ میرے والد صاحب نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف بات کریں گے۔ انہوں نے میرے والد سے فون پہ گفتگو کی اور میری والدہ کی صحت کے متعلق بات چیت کی۔ ہم سب بہت حیران تھے کہ وزیر اعظم اپنے عملے سے کس قدر باخبر ہیں۔ اگلے روز بیگم کلثوم نواز نے فون کیا اور میری والدہ سے ان کی صحت کے متعلق دریافت کیا۔ ہمیں ان دونوں کا رویہ بہت پسند آیا کیونکہ یہ ان دونوں کی بہت مہربانی تھی۔ وزیر اعظم کے ساتھ روزمرہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کیپٹن صفدر نے جولائی 1990 میں سول سروسز کے ٹریننگ پروگرام کا خط وصول کیا، جس میں انہیں ضلعی انتظامیہ کے 18ویں کامن کورس میں شرکت کا کہا گیا۔ کیپٹن صفدر نے وزیر اعظم کو بتایا کہ اب وہ یہاں سے روانہ ہوں گے اور سول سروسز میں شامل ہوں گے۔ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں یہ کہہ کر روک لیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ یہیں ڈیوٹی کرو۔ صفدر رک گئے اور ایسے انتظامات کر لیے کہ وہ آئندہ سال یہ ٹریننگ مکمل کر سکیں۔ ان کا فوجی کیریئر ختم ہو رہا تھا اور وہ فوج سے سول ادارے میں منتقل ہو رہے تھے، تاہم وہ ابھی تک وزیر اعظم کے ADC کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ صفدر نے وزیر اعظم کے ساتھ ذمہ داری جاری رکھی۔ ایک سال گزر گیا اور کیپٹن کی سول سروسز ٹریننگ کا مرحلہ دوبارہ آن پہنچا تو اس نے ایک بار پھر وزیر اعظم کو اپنی روانگی کا بتایا۔ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی اہلیہ باراستہ ٹرین لاہور سے اسلام آباد رواں دواں تھے۔ کیپٹن صفدر اپنے ڈبے میں تھے جب عملے نے انہیں بتایا کہ انہیں وزیر اعظم نے طلب کیا ہے۔ وہ وزیر اعظم کے ڈبے میں آئے۔ اپنے ڈبے میں وزیر اعظم اپنی اہلیہ کلثوم نواز اور بزرگ گھریلو خدمت گار صوفی بیگ کے ہمراہ تھے۔ کیا تم ہمیں چھوڑ رہے ہو؟ جی سر، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ تم اپنی نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں رہ جاتے؟ نواز شریف صفدر کو مشورہ دیتے ہیں۔ سر، مجھے اپنے والد سے اجازت لینا ہوگی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے اجازت لے لیں اور پھر انہیں آگاہ کریں۔ کیپٹن صفدر اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم کے کیبن سے نکل رہے تھے تو ان کے پرانے خدمت گار تیزی سے ان کے پاس آئے اور کہا، مت جاؤ، ملک کا وزیر اعظم تمہیں روک رہا ہے، تم مت جاؤ۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ کر کیپٹن صفدر اپنے والد کو فون کرتے ہیں اور وزیر اعظم کی رائے سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے اجازت مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم وہی کرو جو میاں نواز شریف کہتے ہیں، ان کے والد اسحاق مسرور نے ان سے کہا۔ کیپٹن صفدر نے وزیر اعظم کو بتایا تو وہ مسکرانے لگے اور کہا کہ اپنے والد کا شکریہ ادا کریں۔ اس وقت اندازہ ہو گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور خاص طور پر ان کی اہلیہ کلثوم نواز کیپٹن صفدر پہ بہت مہربان تھی۔
مریم اور صفدر کی شادی 25 دسمبر 1992 کو نواز شریف کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر رکھی گئی۔ اتفاق ہے کہ سالوں بعد ان کی بڑی بیٹی مہر النساء کی شادی کی تاریخ بھی یہی رکھی گئی، جس میں ہندوستان کے وزیر اعظم مودی بھی افغانستان کے دورے سے واپس آتے ہوئے شریک ہوئے تھے۔ کیپٹن صفدر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ دونوں خاندانوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں بہنیں مریم اور آسمہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھومتی پھرتی تھیں۔ میں نے انہیں دیکھا تھا، لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، جیسا کہ بعض اپوزیشن کی جماعتوں نے مشہور کیا۔ جو لوگ فوج کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہماری تربیت کیسی ہوتی ہے۔ ہم لوگ ایسی جرات نہیں کر سکتے کہ اپنے باس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ کیپٹن صفدر بتاتے ہیں کہ شادی کے بعد بیگم کلثوم نواز، جنہیں اب وہ امی جان کہتے ہیں، نے بتایا کہ مریم کے لیے سرمایہ داروں اور سیاست دانوں کے گھروں سے بہت سے امیدوار تھے، لیکن ہمیں امیر خاندانوں کی تلاش نہیں تھی، ہمیں تو اچھے اور شریف لوگوں کی تلاش تھی، سو ہم نے تمہیں منتخب کر لیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔